جب تک تراویح نہیں رہتی ہے سبحان اللہ. اور فرشتوں کی جماعت اللہ کریم وہاں سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے میرا قرآن پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تراویح میں مصروف ہے، تم ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور ان کی زیارت کرو. سبحان اللہ. زیارت کے قابل ہے اور ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگو. آخر تک فرشتے اسی عمل میں مصروف رہتے ہیں. جب تراویح ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تراویح کی قرآن سننے والوں کے سبحان اللہ. بڑا عظیم عمل ہے جس کو آپ نے کیا اور آپ کی تقریر ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں قرآن پاک مکمل سنا اور جنہوں نے کچھ حصہ سنا وہ اس میں نہیں تھا ان کو بھی مبارکباد. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے پڑھنے والوں کو بھی اجر دیا ہے سننے والوں کو بھی اجر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بڑی عجیب نعمتیں دنیا میں بھیجی ہیں. ان میں ایک نعمت رمضان المبارک والی ہے، دوسری نعمت قرآن والی. رمضان المبارک جیسی نعمت اس سے پہلے کسی امت کو نہیں. روزے ان کے اوپر تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن رمضان المبارک جیسی برکات اور اس جیسی فضیلتیں یہ ان کو نہیں ملی. یہاں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کو روزے کا ثواب ہے، روزہ افطار کراتا ہے تو بھی اس کو روزے کا ثواب. شام والے نبی نے بتایا کہ اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے روزے دار کو اپنا ثواب پورا ملے گا، وہ تقسیم نہیں ہوتا. افطار کرانے والے کو بھی پورا روزے کا ثواب. صحابہ کے دل میں تھا افطار کرانے کا معنی ہے کہ اس کو رجا کے دل میں بات کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ غریب ہے لوگ. فرمایا اگر کوئی آدمی لسی کے ایک بھوک دے کر افطار کراتا ہے اس کو بھی پورا. اللہ تعالیٰ کے انعام میں کمال ہو گیا. لسی کا بھوک کون سا مشکل، لسی بھی میٹھی نہیں کہی جیسے کیسے پلا دے روزہ افطار ہو جائے. باقی ایک روزہ ہمارا رہ گیا ہے. آپ سے میں اپیل کروں گا کہ اس روزے کو قیمتی بناؤ. قیمتی تب بنتا ہے جب سارا دن عبادت میں گزرے، گناہوں سے بچے نہ، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دو نمبری نہ کرے، گانے نہ سنے، نظروں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے. یہ روزہ قیمتی بن گیا. ہو سکتا ہے یہی ایک روزہ ہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے
کہ ہم عبادت اس کی اسی طرح کریں جیسے وہ چاہتا، اپنی مرضی اور نفس کے مطابق نہ کریں بلکہ اس کی مرضی کے مطابق۔ عید آ رہی ہے، عید کی جو رات ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ آج بھی طاق رات ہے، ہو سکتا ہے آج رات ہو سکتا ہے گزر گئی ہو۔ یہ لیلۃ القدر ہے، اور عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ انعام کو کہتے ہیں۔ یہ رات اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ اپنے روزے دار بندوں کو انعام دے۔ ساری رات فیصلے ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات کو جنرات ہوتے ہیں۔ عید کی نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو فرشتے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ جب عید پڑھ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کر دو جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور عبادات کی، اور آج عید کی خوشی منا کر گھروں کو جا رہے ہیں، ان کی میں نے بخشش کر دی۔ اور یہاں عجیب الفاظ ہے، فرمایا ان کی بخشش بھی کر دی اور ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دی۔ سب نیکیاں ہیں لیکن گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دی۔ یہ رمضان المبارک پہلے کس گناہ یہ اسی اور قرآن اور رمضان کو اللہ نے جوڑ دیا۔ قرآن کو اللہ پاک نے ایک ہی رات میں لیلۃ القدر کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا، اور اس رات کو قرآن پاک کی برکت سے ایسی شان پیدا دی کہ ایک رات عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کا قرآن پاک کو منتقل کیا گیا آسمان دنیا، پہلے یہ لوح محفوظ میں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آسمان دنیا سے پھر اللہ نے زمین کی طرف جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اس کے لیے 23 سال کا عرصہ مقرر کیا۔ وہاں سے تو ایک رات میں آگے تھا، لیکن دنیا والے اس کا تحمل نہیں کر سکتے، سارا اکٹھا آ جائے، اس کے لیے 23 سال مقرر کیے، اور جبریل امین کو مقرر کیا کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے، قرآن یہاں سے اٹھا کر میرے محبوب کے سینے میں ڈالا۔ علی پاک تانا شروع ہو گیا، اور 23 سال تک اللہ کے نبی قرآن پاک وصول کرتے رہے، حکومت میں بھارتے رہے۔ آج وہ قرآن محفوظ طریقے سے اس امت میں موجود ہے، اور یہ امت اسے سنبھالے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک لے کے چلے گی۔ پہلے والی امتیں بے وفا اپنے اپنے کتابوں کو بھول گئی،
آج کسی اور قوم کے پاس اپنی کتاب موجود نہیں ہے، دعوے ہیں ان کے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ہم انجیل کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے پاس کتاب کوئی نہیں۔ یہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ ان کا اپنا بنا ہوا ہے۔ آسمانی کتاب کو گم کر یہ اس امت کا شخص ہے، اس نے قرآن پاک کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ اس کا کوئی جملہ یا کوئی آیت گم ہو جائے یہ تو بڑی بات ہے، زبر زیر بھی نہیں گم ہوتی۔ اگر کوئی الحمدللہ للہ میں زیر ہے نا، کوئی دنیا میں للہ ہو پڑے گا تو ہزاروں حافظ کھڑے ہو جائیں گے کہ غلط ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ہر دور میں ہزاروں حفاظ ہوتے آ رہے ہیں، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ اس کو 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، 60 سال کا بچہ بھی یاد۔ سکول کے 10 صفحے ہمارے بچوں سے یاد نہیں، الفاظ بھی سنے ہوئے ہوتے ہیں اردو کے، اس کا معنی بھی آتا ہوتا ہے، لیکن یاد نہیں کر سکتے، رٹے لگاتے رہتے ہیں۔ سارے پاس ختم تو پارا بولا پیے بیان ہوتا پیے کی بچوں کی مہربانی کی ہے مبارک اللہ۔ قرآن پاک ایسی مبارک کتاب ہے کہ 7 سال کا بچہ 30 پاروں کو سینے میں ایسے محفوظ کر کے چل رہا ہے کہ جب چاہو جہاں سے جاؤ سنو۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہزاروں بچے ہیں کہ ٹیوبر کے اندر یاد کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، ہم سارے اللہ نے اپنے محبوب امت میں ہونے کو اصل میں تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ نعمتیں دی، تو ہم امتی ہونے کے ناطے اسے فائدہ اٹھانا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے وہ نعمتیں ہمارے اندر بھی تقسیم کی۔ آپ کے علاقے کا مدرسہ قادری حنفیہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ میں جب 40 سال پہلے یہاں آیا تھا 80 میں، تو حافظ تلاش کرنے سے نہیں ملتا تھا۔ میں نے مل کے اندر مصلح کا انتظام کیا، جنگ سے ایک قاری صاحب کو بلایا، یہاں کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اب اس مدرسے کی محنت سے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہر گاؤں میں ان کے اپنے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ آپ کی المدر مسجد میں آپ کی آبادی کا حافظ ہے، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، آپ کی بستی میں عالم بھی موجود ہے، حافظ بھی موجود ہے۔ تمام بستیوں میں آپ علاقے میں سروے کر لیں، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی حافظ موجود۔ حافظ مصلے پر بھی کھڑے ہیں، حافظ قرآن بھی چل رہا ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سودا تولے گا تو اس میں کتنی برکت ہو۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین ادارے سے جڑے رہو، شکر اس سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن پاک کی تعلیم دو، بچوں کو اسلام کی تحقیق سکھانے کے لیے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ آج رات کے آمین وقت